الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، ایک صحابی مالک ابن ربیعہ الصاعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. جاء رجل من بنی سلمہ، ایک قبیلے کا آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے عرض کیا رسول اللہ هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ کیا میرے ماں باپ کے مر جانے کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا کوئی حصہ میرے اوپر رہ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں. الصلاۃ، ان دونوں کے لیے دعا کرنا، والاستغفار لهما، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگنا، وإنفاذ عهدهما من بعد موتهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، ان دونوں کے بعد ان کا جو دنیا میں کسی سے کوئی عہد تھا، معاہدہ تھا، اس کو پورا کرنا. باقی باتیں بھی ہیں، ان کا ذکر تو انشاءاللہ آئندہ ہوگا، لیکن آج یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں اگر ان کا کسی سے عہد و معاہدہ وہ پورا کرنا، یہ والدین کا حق ہے جو اولاد کے ذمہ ہے. جب یہ والدین کا حق اولاد کے ذمہ ہے تو وہ لین دین جو ماں باپ نے دنیا میں کیا ہو، اس میں سب سے پہلی چیز جو قرض ہے، ادھار ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے. یہ ضروری ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ. ایمان والے کی روح قرض کی وجہ سے روکی رہتی ہے یہاں تک کہ قرض ادا کر دیا جائے. جب تک قرض ادا نہیں ہوتا تو اس کی روح اٹکی رہتی ہے. اس لیے قرض ادا کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور مرنے والے کو بھی اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اگر میرے اوپر قرض ہے تو میں بتا دوں تاکہ میری طرف سے قرض ادا کیا جائے. صحابی ہیں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، آپ کے اوپر قرض تھا. وہ قرض آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میرے اوپر قرض ہے، اور پھر اس کے بارے میں بیٹے کو آگاہ کیا اور اہتمام کرنے کا کہا. تو ان کی جو زمین تھی ان کی وفات کے بعد بھی، کیونکہ حضرت زبیر پہ قرض بہت زیادہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں وہ قرض کسی دنیاوی معاملے کے لیے نہیں، بلکہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ مال رکھواتے تھے امانت کے طور پر. کاروبار کے لیے، دنیاوی معاملات کے لیے قرض نہیں تھا. امین شخص سے لوگ امانت کے طور پہ مال رکھواتے تھے. اور جو مسلمانوں کا زمانہ تھا اس میں بینک یہی ہوا کرتا تھا. ہر مسلمان دوسرے کے لیے ایک امانت دار تھا.
تو حضرت زبیر فرماتے تھے جو امانت رکھواتا تھا، کیونکہ حضرت زبیر کو یہ خیال ہوتا کہ اس کی امانت سنبھالنی پڑی، تو فرماتے تھے یہ مجھے قرض دے دو، آپ اس سے قرض لے لیتے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ اس طرح سے قرض بنا، لیکن مرتے وقت بیٹے کو وصیت کی کہ یہ قرض ادا کرنا، بتایا اب جو زمین ان کی بکی اللہ نے اس میں برکت عطا کی، جس کی قیمت تھوڑی تھی اللہ نے حضرت زبیر کی نیکی اور نیک نیت کی اور نیک عمل کی وجہ سے اس زمین میں برکت دی، اس کے بھاؤ زیادہ لگ گئے۔ تو پھر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے 4 سال تک وارثوں کو مال نہیں دیا، بلکہ سارے جتنے بھی ان کے قرض کھاتے ساروں کو قرض ادا کیا، اور ساروں کو قرض ادا کرنے کے بعد پھر کیا کیا، 4 سال تک حج کے موسم میں اعلان کرتے تھے کہ میرے باپ نے اگر کسی کا قرض دینا ہے تو وہ آپ کو دے گا۔ من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه، جتنے قرض خواہ معلوم تھے ان ساروں کو قرض ادا کیا، پھر بھی وارثوں کو تقسیم نہیں کیا۔ 4 سال تک اعلان کیا کہ اگر کوئی ایسا قرض خواہ ہے آئے ہم اس کا قرض ادا کریں، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی جہاں جہاں سلطنت تھی وہاں پہ اعلان اور خبر پہنچانے کا ذریعہ حج تھا، حج پہ مسلمان ہر شہر کے آتے تھے۔ 4 سال کے بعد پھر وارثوں میں تقسیم ہوا، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرض کی ادائیگی کی کتنی اہمیت ہے۔ تو ماں باپ کے اوپر اگر قرض ہے، ان کا یہ معاملہ ہے اور اولاد اس کو ادا نہیں کرتی، تو یہ ماں باپ کے حق میں بہت بڑی کوتاہی ہے جو اولاد کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ارأيتم إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطايا، یا رسول اللہ اگر میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں جہاد کرتے ہوئے صبر کے ساتھ جہاد کر رہا ہوں، ثواب کی نیت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کر رہا ہوں، اور دشمن کی طرف پیٹ نہیں دے رہا، کیونکہ دشمن سے بھاگنا بھی گناہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی تیرے گناہ معاف ہوں گے۔ جب وہ آدمی واپس جا رہا تھا نادا ہو، آپ نے اس کو بلایا ادھر آ جاؤ، وہ آیا، آپ نے فرمایا نعم الا الدین کذالک قال جبریل، بے شک تیرے گناہ معاف ہوں گے لیکن قرض معاف نہیں ہوگا۔ ابھی حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے یہ بتایا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں فرماتے، وہی بات فرماتے تھے کہ جو وہی ہوتی ہے۔ جبریل علیہ السلام کو اپنی طرف سے پیغام آتے نہیں دیتے تھے، وہی پیغام دیتے تھے جو اللہ کی طرف سے۔ تو جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ اللہ ہی کے حکم ہے۔ تو آپ نے یہ سن لیا کہ اگر اس نے قرض ادا نہ کیا تو اس کی روح لٹکی رہے گی، اٹکی رہے گی، انعامات پانے سے رک جائے گی جب تک کہ اس کی طرف سے قرض ادا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس پہ جنازہ پڑھائیں۔
آپ نے فرمایا حل علی صاحبکم دین، تمہارے اس صاحب کی جو مر چکا ہے اس کے اوپر کو قرض تھا؟ تو عرض کیا رسول اللہ اس سے قرض تھا۔ آپ نے فرمایا حل ترک لہ من وفا، کیا اس نے قرض کی ادائیگی کا کوئی بندوبست بھی چھوڑا ہے؟ تو عرض کی گیا رسول اللہ قرض کی ادائیگی کا بندوبست تو کوئی نہیں۔ فرمایا صلوا علی صاحبکم، اپنے ساتھی پہ تم خود ہی جنازہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ ان کا پڑھانے سے انکار کیا۔ آپ پہ ایمان لانے والے تھے، آپ کے صحابی تھے، درجے میں بڑے سے بڑے، دنیا کے ولی نہیں، سب اولیاء سے افضل ہیں ایک ایک صحابی، لیکن آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب نے عرض کی علی دینہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ان کا قرض میرے ذمہ ہے، میں ادا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتقدم فصلی علیہ، آگے بڑھے اور اس کا جنازہ پڑھایا، اور حضرت علی نے فرمایا فق اللہ رہانک من النار کما فقدت رہان اخیک المسلم، اللہ تعالی اے علی تیری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے جیسے تو نے اپنے بھائی کی گردن کو آزاد کیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی مسلمان کی طرف سے قرض ادا کرنا یہ بھی بہت بڑے درجے کی بات ہے اس آدمی کے لیے جو قرض ادا کرتا ہے، اور بہت بڑی مدد ہے اس آدمی کے لیے جس کے اوپر قرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس لیے دوستوں کوشش کرو آپ مریں تو کوئی قرض نہ ہو، آپ سے کسی کا دینا نہ ہو، اس لیے آج ہی جو دینا ہو اس کو ساتھ کریں۔ انسان بخل کرتا ہے، یار میں یہ میرے پاس مال ہے، یہ کام آئے گا، یہ کام آئے گا، آج موت آ گئی کچھ بھی نہیں، وہ پتہ نہیں کل وارث دیتے ہیں نہیں دیتے۔ جب آپ انسان کو سب سے زیادہ اپنی پیاری جان ہوتی ہے، آپ کو اپنے بارے میں فکر نہیں تو آپ کے وارث پھر کیا فکر کریں گے؟ وہ تو جو اگلی زمانے اور اگلی نسل کے لوگ آ رہے ہیں ان میں مادیت کا غلبہ ہے، اللہ کا خوف کی کمی ہے، تو آپ کے اوپر آپ کیسے وارث ہیں پہ امید رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة، جو آدمی اس حال میں مرا کہ نہ اس کے اندر تکبر ہے، تکبر کے وائرس سے اپنے آپ کو خالی کریں۔ یہ تکبر کا وائرس اگر آپ کے اندر رہا تو جنت سے باہر ڈیٹیکٹر لگا ہوگا تو تکبر کا وائرس جس کے اندر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کو نکال لیتا ہے۔ اور خود فیصلہ نہ کریں، جو تعلیم و تربیت کے مربی ہیں، محققین ہیں، ان سے پوچھیں، وہ آپ کے رویے کو دیکھ کے بتائیں گے کہ آپ میں تکبر ہے یا نہیں۔ جو تکبر سے خالی ہوا اس حال میں مرا۔ والغلول، امانت سے چوری کرنا، اس سے بھی خالی ہوا۔ امانت سرکاری مال ہو یا امانت ہو، سرکاری مال جیسے لوگ نوکریاں کرتے ہیں، ملازمتیں کرتے ہیں، تو اس میں بہت ساری چوریاں کرتے ہیں، جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی بچتے ہیں، ورنہ اب پیٹرول ملتا ہے بعض لوگوں کو اور بہت ساری فیسلٹیز ملتی ہیں، اس میں چوریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں، بہت ساری چیزیں اس میں چوری کرتے ہیں، یہ چوری ہے۔ آپ اگر سرکاری طور پہ سرکاری مکان کے مستحق نہیں ہیں، ایلیجیبل نہیں ہیں، 2 نمبری کر کے افسر سے ساز باز کر کے سرکاری مکان میں رہ رہے ہیں، تو
یہ آپ غلول کرتے ہیں، سرکاری مال میں سے چوری کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی دکان میں آپ ملازم ہیں، کسی کمپنی میں ملازم ہیں، اس کمپنی کی اشیاء، اس دکان کی اشیاء وہ امانت ہے، آپ نے چپکے سے ایک کپڑا کاٹا اور اپنے لیے بنا لیا، اس طرح بہت سارے موقع ہوتے ہیں۔ یہ غرور، اگر یہ آپ ساتھ لے کے گئے ایسی چیزیں جو جنت میں داخلہ بند ہو جائے گا، کتنی نمازیں بے شک پڑے گا۔ اس لیے امانتوں میں، سرکاری مال میں چوری کرنا یہ بہت خطرے کی ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے باپ نے ایسا کوئی کام کیا تھا اور وہ مال اور وہ پیسہ وہاں سے بنایا ہوا ہے، سرکار کے خزانے سے چوری کیا، چوری اسی طرح ہوتا ہے نا، خزانے میں جا کے کوئی نہیں تالا توڑتا، اسی طرح چوری ہوتا ہے کہ سرکار کی چیزیں آپ نے اس میں جس چیز کے حقدار نہیں تھے آپ اس کے بنے، آپ نے ٹی اے لے لیا، ٹی اے بنوا کے لے لیا، آپ نے سفر نہیں کیا، ٹی اے لے لیا، سینکڑوں چیزیں ایسی فیسلٹیز لوگ لیتے ہیں اور اس سے پھر بہت کچھ بناتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے آپ کے باپ نے ایسے ایک مکان بنایا ہے، سرکار کے چوری سے مال جمع کیا، تو وہ مال حرام ہے، آپ کو چاہیے کہ وہ مکان بیچیں اور وہ قیمت سرکار کے خزانے میں جمع کریں۔ تو جو آدمی مرا اس حال میں کہ کبر بھی نہیں ہے، غلول بھی نہیں ہے، یعنی چوری اور قرض بھی نہیں ہے اس کے اوپر، یہ تین چیزیں نہیں ہیں، فرمایا دخل الجنہ، اور سیدھا جنت میں۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے اوپر قرض نہ ہو، اور پھر اس معاملے میں کسی کی غربت، کسی کی اولاد، اس کا خیال نہیں، جو حق ہے وہ دینا ہے۔ اس کی بھی مثال ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے، بہت سارے معاملات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ سے ایسے بہت سارے معاملات سے ان کو گزارا گیا تھا کہ امت کے لیے تعلیم ہے۔ چنانچہ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا اور ان کے اوپر قرض تھا، انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی کا انتقال ہوا اور اس کے اوپر اتنا قرض تھا اور اولاد اس کی چھوٹی تھی، یعنی یتیم بچے، کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، یہاں آپ سارے کہیں گے کہ یہ یتیم بچے ہیں، ان یتیم بچوں کو کھلایا جائے، ان کو کون پوچھے گا؟ اب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں قرض تو ہے میرے بھائی پہ، لیکن بچے بھی اس کے یتیم ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان یتیم بچوں پہ یہ مال خرچ کروں بغیر اس کے کہ اس کا قرض ادا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخاک محبوس بدینہ فاقض عنہ، تیرا بھائی قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے گرفتار ہے وہاں پہ، لہذا اس کا قرض ادا کرو۔ فرماتے ہیں میں نے ان کا سارا قرض ادا کیا، اب بچے چھوٹے ہیں، یتیم ہے، لیکن پھر بھی قرض ادا کیا۔ وہاں ایک عورت رہ گئی تھی، وہ 2 دیناروں کا مطالبہ کر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاطیہا فإنہا صادقہ، وہ سچی ہے۔ آپ کو وہی سے معلوم ہوا کہ وہ جو دعویٰ کر رہی ہے وہ سچی ہے، بے شک اس کے پاس گواہ نہیں ہے، میں وہ سچی ہے، اس کو بھی ادا کرو۔ تو آپ نے قرض ادا فرمایا اور حکم دیا کہ قرض ادا کیا جائے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم کننا جلوسا فی فناء المسجد حیث یوضع الجنازہ، مسجد نبی کے ارد گرد کا ایریا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ جنازے رکھے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پھر اپنی نگاہ کو نیچے کر لیا، ووضع يده على جبهته، اپنا ہاتھ لیا اور اپنی پیشانی کے اوپر رکھا، جس طرح آدمی پریشانی کے حال میں کرتا ہے، ایسے اوپر دیکھا پھر نیچے نظر فرمائی، اور پھر ایسے جس طرح پریشانی میں انسان سب اپنے ماتھے ہاتھ اپنے ماتھے پہ رکھتا ہے اس طرح ہاتھ رکھتا، اور فرمایا سبحان اللہ ما نزل من التشدید، سبحان اللہ 2 دفعہ فرمایا، اور ساتھ فرمایا کتنا شدید حکم نازل ہوا، صحابہ خوف زدہ ہو گئے، اللہ کی عظمت تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عظمت تھی، اس لیے ایک دن اور ایک رات صحابہ نے سوال نہیں کیا کہ کیا شدید حکم ہوتا ہے، یہ ادب کا اور تعظیم کا تقاضا ہے، اور پھر ایک دن اور ایک رات کے بعد پوچھا یا رسول اللہ مت تشدید الذی نزل، کیا سخت حکم، کیا شدید وعید اتری؟ آپ نے فرمایا کہ قرض کے بارے میں ہوتا ہے، قرض کے بارے میں وعید اتری ہے، ہمیں والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قسم کھا کے فرمایا، قسم بھی کھائی، کتنا شدید حکم ہے، اس لیے آپ اس کی اہمیت بتانے کے لیے قسم کھا رہے ہیں، وہ ذات جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم عاش، ایک آدمی اللہ کے راستے میں مار دیا جائے، شہید ہو جائے، پھر اس کو زندگی مل جائے، ایک دفعہ ہی شہید ہونا بہت بڑا درجہ ہے، ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش، پھر شہید ہو جائے، پھر اس کو زندگی مل جائے، ایسا ہوتا نہیں، لیکن بتا رہے ہیں کہ اس نے عمل کتنا بڑا کیا، ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش، پھر تیسری دفعہ شہید کر دیا جائے، پھر زندگی ملے، وعلیہ دین، اور اس کے اوپر قرض ہو، ما دخل الجنہ حتی یقضی دینہ، وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو، 3 دفعہ بھی شہید ہو گیا تو جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوگا اس کا داخلہ جنت میں نہیں ہوگا، یہ کتنے خطرے کی بات ہے۔ اگر اس لیے سب سے پہلی بات اس کو ذہن میں رکھیں کہ قرض اگر آپ کے ماں باپ کے اوپر ہے تو آپ کتنی بھی نیکی ان کی طرف سے کرتے رہیں، جب تک کہ قرض خواہوں تک اس کی ادائیگی نہ ہوگی ماں باپ کی جان نہیں چھوٹے گی، اور کوئی بھی مسلمان ہو اس کی جان نہیں چھوٹے گی، خواہ وہ کتنا ہی بڑا درجے کا ولی کیوں نہ ہو جائے، خواہ وہ 3 دفعہ زندہ ہو کے شہید بھی نہ ہو جائے، شہید ہو جائے جب بھی اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اس لیے یہ بات طے شدہ ہے امت میں کہ اگر آدمی مر گیا اور اس کے اوپر قرض تھا تو اس کا سارا مال قرض میں دے دیا جائے گا، وارثوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا، وراثت کی تقسیم قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اس لیے خود بھی زندگی میں اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہے کہ کسی سے 1 روپیہ بھی لیا تو اس کو معمولی مت سمجھیں، اور کسی سے 1 روپیہ بھی چھڑوایا دل سے نہ چھوڑا، یہ سب باتیں ذرا سمجھنے کی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، سودا لیا اور جناب زبردستی قیمت اس کو دے دو، اب وہ راضی نہیں ہوتا، یہ کس طرح جی مالٹا کس طرح جی، یہ 100 روپے درجن، ڈالو درجن دے دی ہے، اس کو 80 روپے پکڑا دیا، نہیں حاجی صاحب اور لے بس، اب وہ بھی کہتے ہیں یار یہ محلے کا آدمی ہے، یا تو اس کو راضی کرائیں
اب وہ کہہ رہے 100 روپے ہے، اس کا مطلب ہے آپ 100 روپے کا ہی لے رہے ہیں، اس نے ڈال کے دے دیا، جب ڈال کے دے دیا اب آپ اس کو 80 پکڑا رہے ہیں، اس نے تو آپ کو 100 کے حساب سے ڈال کے دیا نا، اس کو پتا ہوتا آپ بےایمانی کریں گے تو وہ بھی آپ کو خراب مالٹے ڈال کے دے گا۔ اب ایسے کتنے معاملات ہوتے ہیں، ہم دوسروں کا دوستوں ایک روپیہ بھی کسی کا آپ کے اوپر آ جائے تو یہ آگے داخلہ جنت میں روک دے گا، گرفتار کروا دے گا۔ مال کے معاملے میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرے۔